مسیح کے خوبصورت نام میں اب سب کو میری طرف سے سلام۔ میں مسیح کا خادم پاسٹر شاہد اقبال آج ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے کلیسیائی دعا، لیڈر کی قوت۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کلیسیا جب اپنے لیڈر کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے پاسبان کے لیے دعا کرتی ہے، تو خدا اپنے خادم پر اپنے ہاتھ کو بڑھاتا، اسے غلبہ دیتا، ترقی دیتا، ہر طرح کی ناکامیاں اس کی خدمت سے، اس کی زندگی سے، اس کے گھرانے میں سے جاتی، اور خدا اپنے خادم کو، ایک لیڈر کو جو ہے وہ سرفراز کرتا ہے۔ رسولوں کے اعمال کے 12ویں باب کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، ہیرودس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا۔ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہیرودس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا، یعنی کہ خاص لوگوں پر ہاتھ ڈالا۔ اور ہاتھ کیسے ڈالا؟ مقدس یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کر دیا، اور یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس رسول کو بھی پکڑ کر قید خانہ میں ڈال دیا۔ یعقوب کو کیوں قتل کیا اور مقدس پطرس کو کیوں قید کیا؟ کیونکہ یہ خوشخبری کا کام سر انجام دے رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ نجات شریعت کے وسیلہ سے نہیں بلکہ یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہے۔ یسوع کے خون میں نجات ہے، یسوع کے نام میں نجات ہے، اور یسوع المسیح کی قربانی میں نجات ہے۔ اور یہ بات یہودیوں کو پسند نہ آئی۔ اور خدا کے لوگوں، ایک پاسبان جب ایک سچائی کے کلام کو ڈیلیور کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بیان کرتا ہے، تو ابلیس کیا کرتا ہے کہ اس خادم کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کو مروانے کے لیے، اس کا منہ بند کرنے کے لیے، اس کی خدمت کو برباد کرنے کے لیے۔ لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ کلیسیا اپنے لیڈر کے لیے دعا کرے۔ اگر ہم دعا نہیں کرتے اپنے پاسبان کے لیے تو میرے خیال نہیں، یہ حقیقت ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ دعا کرنا بڑا ضروری ہے کہ پاسبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلا ناغہ اپنی کلیسیا کے لیے دعا کرے، اور کلیسیا کے ہر خاندان، ہر فرد کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے، پاسبان کے لیے دعا کرے۔ کلیسیا نے جب مقدس پطرس کے لیے دعا کی تو خدا کے لوگوں، خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا قید خانہ کے اندر۔ اور اس سے پہلے کہ ہم مقدس پطرس کو دیکھیں قید خانہ کے اندر کہ خدا نے کس طرح سے مقدس پطرس کو آزاد کیا، ہم جب اپنے پاسبان کے لیے دعا کرتے ہیں تو پاسبان کی زندگی میں یا خدمت میں کون سی چیزیں رونما ہوتی ہیں؟ نمبر 1، کلیسیا کی دعا پاسٹر کو ایک بڑی قوت دیتی ہے۔ پاسٹر قوت پاتا ہے اور وہ اس قوت میں بڑھتا ہے۔ نمبر 2، کلیسیائی دعا پاسبان کو دلیر کر دیتی ہے تاکہ وہ دلیری سے خدا کا کام کرے۔ نمبر 3، کلیسیائی دعا ایک پاسبان کی خدمت کو باعث برکت بنا دیتی ہے۔ نمبر 4، کلیسیائی دعا جو ہے یہ ایک پاسبان کو لالچ سے، گناہ سے جو ہے یہ محفوظ رکھتی ہے۔ نمبر 5، کلیسیائی دعا جو ہے یہ ایک پاسبان کی خدمت کو ایک فتح مند بنا دیتی ہے۔ نمبر 7، کلیسیائی دعا جو ہے اس کے وسیلہ سے ایک پاسبان، ایک پاسٹر جو ہے وہ کلیسیا کو ایک تازہ اور اچھی اور خالص خوراک جو ہے
وہ دیتا ہے۔ اور نمبر 8، کلیسیا کی دعا کے وسیلہ سے پاسٹر جو ہے وہ ہر طرح کی مشکل میں، پریشانی میں، آزمائش میں خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ نمبر 9، کلیسیائی دعا سے خدا کا خادم جو ہے وہ بھرپور طور سے خدا کا کام کرتا ہے اور لوگوں کی روحانی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ یہ دعا ایک لیڈر کی زندگی میں بڑا اثر چھوڑتی ہے خدا کے لوگوں، اور کلیسیائی دعا کا ہونا ایک پاسبان کی زندگی میں بڑا ضروری ہے۔ جب مقدس پطرس قید خانہ کے اندر تھا اور لکھا کلیسیا بدل و جان اس کے لیے دعا کر رہی تھی، اور جب دعا کر رہی تھی تو کون سے کام رونما ہوئے؟ لکھا ہے 12ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اعمال لکھا ہے اس کے ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ابلیس پہلا کام کیا کرتا ہے جب کلیسیا دعا نہیں کرتی؟ تو ابلیس جو ہے وہ ایک پاسبان، ایک لیڈر کے ہاتھوں کو باندھ دیتا ہے تاکہ وہ برکت نہ دے سکے، تاکہ وہ لوگوں کے لیے دعا نہ کر سکے، لوگوں کے لیے برکت کا باعث نہ بن سکے۔ اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم مقدس موسیٰ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کو اٹھایا گیا، اس کے بازوؤں کو، تاکہ وہ دعا کرے اور ہم فتح پائیں۔ ابلیس ایک لیڈر کے ہاتھوں کو کمزور کرتا ہے، ناپاک کرتا ہے، لیکن کلیسیا جو ہے وہ ایک لیڈر کے ہاتھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 2، 12ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھے فرشتہ نے کہا کمر باندھ۔ ابلیس لیڈروں کی کمر کو کمزور کرتا ہے تاکہ وہ دلیری سے، مضبوطی سے خدا کا کام نہ کر سکے۔ بائبل مقدس میں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کہ 12ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا تمہاری کمریں بندھی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ پھر افسیوں کے خط میں 6 باب میں لکھا ہے پس سچائی سے اپنی کمر کس کر، یعنی خدا کا کام کریں، ابلیس کے ساتھ جنگ کریں۔ اور کلیسیائی دعا جو ہے وہ نہ صرف ایک پاسبان کے ہاتھوں کو مضبوط کرتی ہے بلکہ وہ کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 3، اعمال 12ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا اور اپنی جوتی پہن لے، یعنی جوتی جو ہے یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ اور خوش نما ہیں وہ پاؤں جو خوشخبری لے کر آتے ہیں۔ لیکن ابلیس کیا کرتا ہے کہ ان خوشخبری کے جوتوں کو کیا کرتا ہے کہ ہم سے دور کرتا ہے، ہم سے اتارتا ہے تاکہ ہم خدا کا کام نہ کر سکے، اور اس لیے ابلیس ان جوتوں کو جو ہے وہ لیتا ہے تاکہ ہم جو ہیں وہ نینوا کی بجائے ہم ترسیس کو جائیں۔ اور پھر افسیوں 6 باب کی 15ویں آیت میں لکھ کر پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر جاؤ تاکہ خدا اور انسان کی صلح کرواؤ۔ خدا کے لوگوں، کلیسیائی دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ پھر 4 نمبر پر 12ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے اپنا چوگا پہن اور میرے پیچھے ہو لے۔ ابلیس کیا کرتا ہے کہ ہمارے جو راست بازی کے کپڑے ہیں وہ چھینتا ہے، وہ اتارتا ہے تاکہ ہم ان سے باہر آ جائیں، لیکن خدا کے لوگوں، خدا جو ہے وہ ہمیں پوشاک دیتا ہے۔ اور پھر اعمال کی کتاب میں لکھا ہے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے۔ کیا ہوا کہ جو مسیح کی خوشخبری دے رہے تھے تاکہ ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے خدا کا کام نہ کر سکے۔ خدا کے لوگوں، ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ ابلیس ایسا کرتا ہے خدا کے لوگوں کے ساتھ، لیکن کلیسیائی دعا کا ہماری زندگی میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ 5ویں نمبر پر لکھا ہے اعمال 12ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے 5ویں نمبر پر کہ ان کے لیے پھاٹک کھل گیا۔ جب وہ قید خانہ سے نکلے تو ان کے لیے لوہے کا جو بڑا پھاٹک تھا وہ کھل گیا۔ جب کلیسیا اپنے پاسبان کے لیے دعا کرتی ہے تو ہر طرح کے بندھن ٹوٹتے، بند دروازے کھلتے،
تاکہ وہ جا کر پھر سے خدا کا کام کرے۔ آج بہت سارے خادموں کو کلیسیائی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور جن خادموں کی کلیسیا ان کے لیے دعا نہیں کرتی وہ ان ساری چیزوں سے محروم ہے۔ کلیسیا ہمیں اپنے پاسبان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ کلسیوں 4 باب میں لکھا دعا کرنے میں مشغول رہو، ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے اے بھائیو ہمارے واسطے دعا کرو۔ چرچ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اپنے پاسبان کے لیے، اور بلکہ اپنے پاسبان کے لیے نہیں بلکہ تمام پاسبانوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔